مائک لگی آواز نہ کرو اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کینڈیڈیٹ کرشنا گری سے جناب امین اللہ صاحب، دائش پر بیٹھے ہوئے جناب آروی ازا گنج صاحب، ڈسٹرکٹ سیکریٹری AMMK، جناب سندراج صاحب، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر DMDK، جناب اصغر صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ SDPI، مصطفیٰ صاحب تمل ناڈو کے مجلس اتحاد المسلمین کے سیکریٹری جناب امتیاز صاحب، جناب طیب صاحب آبزرور MIM تمل ناڈو، واجد بادشاہ صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ AIMIM، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام لوگوں سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں کہ 6 اپریل کے دن آپ تمام لوگ نکل کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور اس اسمبلی کے الیکشن میں تمل ناڈو کے آپ جمہوریت کو کامیاب کریے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا الائنس PT دناکرن صاحب کی پارٹی AMMK کے ساتھ ہے اور ہم اس الائنس میں مجلس اتحاد المسلمین کو 3 اسمبلی کی سیٹ ملی ہے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اس الائنس میں جتنے سیاسی پارٹیاں شامل ہیں ان تمام کے امیدواروں کو کامیابی کے لیے تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان تمام امیدواروں کو اس الیکشن میں MLA منتخب کروائے گا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمل ناڈو کی سیاست میں ہمیشہ روایتی طور پر ٹریڈیشنلی 2 پارٹی کا رول رہا ہے، یا تو کبھی ADMK لیڈ الائنس کو حکومت بنانے کا موقع ملا یا پھر DMK لیڈ الائنس کو تمل ناڈو میں گورنمنٹ بنانے کا موقع ملا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ تمل ناڈو کے الیکٹوریٹ کے پاس ایک 3rd پولیٹیکل آلٹرنیٹو کے روپ میں TT دناکرن لیڈ الائنس جو AMMK کے ساتھ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور تمل ناڈو کی پولیٹکس میں ایک 3rd پولیٹیکل آلٹرنیٹو کے لیے نہ صرف ویکیوم ہے بلکہ پولیٹیکل سپیس بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کی تائید اور دعاؤں کی بنا پر انشاءاللہ تعالی اس اسمبلی کے انتخابات میں یہ 3rd پولیٹیکل آلٹرنیٹو کے طور پر یہ ابھرے گا اور اس کا فائدہ راست تمل ناڈو کی عوام کو ہوگا۔ آپ کے ووٹ کی اہمیت بڑھے گی اور آپ کے جو مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، جو پرابلمز اور ایشوز آپ کے اب تک سالو نہیں ہوئے ہیں، وہ یقین ہے مجھے کہ اس 3rd پولیٹیکل آلٹرنیٹو کے کامیابی کے بعد تیزی کے ساتھ وہ تمام پرابلمز، مسائل اور ایشوز حل کیے جائیں گے۔ چوتھی بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمل ناڈو کی سیاست میں مجلس اتحاد المسلمین یہ چاہتی ہے کہ اس ریاست میں غریب مظلوم عوام کی ایک آزاد سیاسی قیادت بنے اور خاص طور سے مسلم اقلیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائیں۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے بہت سے ریاست اور شہر اور گاؤں میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ میں بہت سے مقامات کا
جا کر وہاں کے حالات کو دیکھا بھی ہوں اور ان مقامات میں ذمہ داروں اور بزرگوں کی زبان سے آپ کی بے بسی اور بے حالی کی داستانیں سن کر میرے کان پک چکے ہیں۔ اس کا واحد نجات کا راستہ ایک ہی ہے کہ وطن عزیز میں ہم تمام کو مل کر اپنی ایک آزاد سیاسی قیادت بنانا ضروری ہے۔ یقیناً ہمارے صفوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر ان اختلافات کو بازو رکھتے ہوئے ہم کو سیاسی طور پر متحد ہو کر اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا ہے، تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، دستوری بھی ذمہ داری بھی ہے، اور بحیثیت ملک کے شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے اس ملک میں سیکولرزم کو مضبوط رکھیں، ہم اس ملک میں فرقہ پرست اور فسطائی فاشسٹ طاقتوں کو شکست دیں۔ مگر میں آپ کو ایک تلخ حقیقت بتا رہا ہوں، وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 60 سال سے صرف ہم ہی اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، اور ہم کو اس بوجھ کو اٹھا کر ہمارا مقدر یہ بنا دیا گیا کہ ملک میں اگر آپ کو سیکولرزم کو زندہ رکھنا ہے، ملک میں اگر فیشزم کو شکست دینا ہے، تو یہ ہمارے کھندوں پر اور ہماری ذمہ داری بنا کر رکھ دیا گیا۔ میرا صرف آپ سے یہی کہنا ہے، یقیناً یہ چیلنج ہے، یہ زہر پورے ملک میں بڑھ چکا ہے، اس زہر کو روکنے کی ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے، بلکہ اس زہر کو روکنے کی ذمہ داری ہر سیاسی پارٹی پر عائد ہوتی ہے۔ مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے مسلم اقلیت کو اور دلت کو ڈرا کر ووٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ میری آپ سے یہ التجا ہے کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ فسطائی طاقتوں کو، کمیونزم کو روکنا ہم وہی تو روکتے آ رہے ہیں۔ پچھلے 60 سال سے کون کمیونزم کا اور فیشزم کا مقابلہ کر رہا ہے؟ پچھلے 60 سال سے کمیونل رائٹس میں کس کی جائیدادوں کو لوٹا گیا؟ پچھلے 60 سال میں کس کی مسجد کو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا؟ پچھلے 60 سال میں کس نے دیکھا کہ تمام ایجوکیشن میں، سوسائٹی میں، گورنمنٹ کے امپلائمنٹ میں، ڈراپ آؤٹ ریٹ میں، گریجویٹ ہولڈرز میں کمی، یہ سب کس کی ہے؟ یہ صرف مسلم مائنورٹی کا فگر آتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ یقیناً مقابلہ کرنا ہے کمیونزم سے، فیشزم سے، مگر یہ کیسا مقابلہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی اسکول کی تعلیم کی بات نہ کروں، میں اپنے پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات نہ کروں، میں اپنے انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات نہ کروں، میں اپنی مسجد کی جگہ، جس جگہ پر شہید کیا گیا، اس کی دوبارہ تعمیر کی بات نہ کروں۔ ہمارے بچوں کی جوانی کو ختم کر کے رکھ دیا گیا اور جیلوں میں ان کی جوانی کو برباد کر دیا گیا، میں ان کے انصاف اور ان کی رہائی کی بات نہ کروں، میں اپنے محلے میں اسکول کھولنے کی بات نہ کروں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس کا راز تعلق ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ سے نکلتا ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھیے، میں یہاں پر اپنی مقبولیت یا اپنی پاپولیرٹی کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں۔ اللہ میرے دل کا حال جاننے والا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم تو اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یقیناً میں بھی جاؤں گا، اس زمین کی غذا ہم تمام بنیں گے، میرا جسم بھی اس مٹھی میں گل ہو جائے گا، مگر یاد رکھیے، جب تک میں جن باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، اس پر غور کریے ٹھنڈے دل سے، اس پر غور کریے۔ کب تک ڈر ڈر کر آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ کب تک آپ ڈر ڈر کر خاموشی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے کونے میں آنسو بہاتے رہیں گے؟ کب تک ہم ہچکیاں لیں گے، پریشان ہوں گے؟ میرے بھائی، ڈر کی بنیاد پر 6 اپریل کو ووٹ مجھے بھی مت دیجئے، نہ میرے پارٹی کو ووٹ دیجئے۔ اگر آپ کو ووٹ دینا ہے تو امید کی بنیاد پر دیجئے، اگر آپ کو ووٹ دینا ہے تو بے خوف ہو کر ووٹ دیجئے، اگر آپ کو ووٹ دینا ہے
تو بے خوف ہو کر اپنا سینہ تان کر پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. مگر یاد رکھیے اگر آج آپ 6 تاریخ کے دن ڈر کر ووٹ دیں گے تو زندگی بھر ہم ڈر ڈر کر ووٹ دیں گے اور ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ہم اس کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دے پائیں گے. ان باتوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو بنائیے. یاد رکھیے تمل ناڈو کی سیاست میں یہ دیگر جو مسلم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو صرف ٹکٹ دیا جاتا ہے دکھانے کے لیے, ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے دنیا کو بتانے کے لیے. جن کو انگریزی میں کہتے شو بوائز ہیں یہ تمام کے تمام شو بوائز ہیں. یہ اپنی زبان نہیں کھولتے, یہ گونگے بن کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں یا تمل ناڈو کے اسمبلی میں اندھے یا گونگے بن کر بیٹھتے ہیں. اگر ان کی زبانوں میں ہمت ہوتی تو ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے. اگر ان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون نکلتا جب وہ بربادی اور مصائب کو دیکھتے مظلوموں کے. اسی لیے میں آپ سے بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اس سے ہماری ڈیموکریسی مضبوط ہوگی, اس سے ہماری جمہوریت میں لوگوں میں اور بھروسہ پیدا ہوگا. ورنہ یہ بے نام کی یہ تمام شو بوائز کو کامیاب کرنے سے آپ کا کوئی پرابلم حل نہیں ہوگا. ہاں کسی کے ایک کے گھر میں چراغ جل جائے گا مگر وہ غریب جو آج بھی ڈر کر خوف سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کے گھر میں کبھی روشنی نہیں آئے گی. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے آنے والے نوجوانوں کے لیے, ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے یہ بات کو آپ کو سمجھنا ہے. یقیناً میں سیکولرزم کے خلاف تھا نہ رہوں گا, بلکہ میں تو مانتا ہوں کہ سیکولرزم ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے. مگر سیکولرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دوں. سیکولرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے انگلیاں کاٹ کر دے دوں. سیکولرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کر لوں. سیکولرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے سوچنے اور سمجھنے کی تمیز سے محروم ہو جاؤں. سیکولرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزاروں. سیکولرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پسند کی پارٹی کو ووٹ نہ دوں. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ڈر کی بنیاد پر نہیں, امید کی بنیاد پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. تمل ناڈو کی سیاست آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں کیا آپ کو بتاؤں گا. مگر ایک حقیقت ہے, چاہے اے ڈی ایم کے ہو اور ڈی ایم کے ہو, یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. انہوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا ہے, ڈی ایم کے نے بھی بی جے پی کا ساتھ دیا ہے, اے ڈی ایم کے بھی نے بھی بی جے پی کا ساتھ دیا ہے. بتائیے پھر آپ کیسے ڈی ایم کے کو سیکولر کہتے ہیں. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں 30 اپریل 2002 گجرات کا فساد چل رہا تھا, خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی, انسانیت کو ختم کیا جا رہا تھا. جب لوک سبھا میں ڈیبیٹ ہو رہا تھا تو یہی ڈی ایم کے نے نریندر مودی کی حکومت کی تائید کی, اٹل بہاری واجپئی کی تائید نے اس موشن کا ساتھ کیا. کیا آپ بھول گئے ان لوگ چیزوں کو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ آج ڈی ایم کے کو سیکولرزم کے سرٹیفکیٹ دے رہے, کس بنیاد پر آپ دے رہے مجھے بتاؤ. یہی ڈی ایم کے تھی نا جو اٹل بہاری واجپئی کا لوک سبھا میں ساتھ دیے تھے. مگر آپ سے کہہ رہے ہیں بی جے پی کو روکنا ہے تمل ناڈو میں, اس لیے ڈی ایم کے کو ووٹ دو. آپ کا فیصلہ ہے, میں اس کی عزت کرتا ہوں. کس کو ووٹ دینا وہ آپ کا فیصلہ ہے. میرا کام یہ ہے کہ آپ کو حقیقت بتاؤں اور بتا کر جاؤں گا میں یہاں سے. اس کے بعد آپ جانیں, آپ کا فیصلہ جانیں. ڈی ایم کے نے سپورٹ کیا تھا 30 اپریل 2002 کو. کیا یہ بات سچ نہیں ہے میرے بھائی کہ جب اسی لوک سبھا میں نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا بل آیا, کیا ڈی ایم کے کا میں نے اس کے خلاف میں نے ڈیویژن مانگا, ووٹنگ کیا. یہاں سے آپ نے 38 ایم پیز کو ڈی ایم کے کمبینیشن کو کامیاب کیا, ایک نے بھی ووٹ نہیں دیا. میں ڈیویژن کا مطالبہ کیا تھا, صرف 6 ووٹ ملے مجھے. کیوں نہیں دیا ڈی ایم کے اور کانگریس کے ایم پیز نے؟
یہ تمل ناڈو کا الیکشن تو نہیں تھا ناپال لوک سبھا میں، ٹرپل طلاق کا بل آیا، میں ڈیویژن پوچھا کون کیوں ووٹ نہیں دیے، پوچھو ان سے آپ، ووٹ دینا تھا نا بی جے پی کے خلاف، مودی کے خلاف، ہم ڈیویژن پوچھے۔ انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا بل آیا، میں اس کی مخالفت کیا، ڈیویژن پوچھا، کانگریس پارٹی نے بی جے پی کا ساتھ کیا، ڈی ایم کے آج کانگریس کے ساتھ ہے، اور وہی یو اے پی اے کا قانون پورے ملک میں سیکنڈ ہائیسٹ کیسز اگر کہیں بک ہوتے ہیں تو تمل ناڈو میں بک ہوتے ہیں۔ 5-5 سال 8-8 سال 10-10 سال بچوں کو جیل میں ڈال کر ان کو سڑا دیا جاتا ہے، یہ سیکولرزم ہے۔ آپ خود سوچو اس بات کو کہ یہ سیکولرزم رہے گا؟ نہیں، اب ہمارے کو یہاں پر الیکشن ہے، یاد رکھو میری اس بات کو آپ، جس دن ڈی ایم کے کو بھی نظر آئے گا کہ ہم اپنے میجورٹی ووٹس کو سے ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ آپ کو یتیم اور یسیر بنا کر چھوڑ دیں گے، یاد رکھو۔ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے، جہاں آپ کی ضرورت پڑتی آپ کی بڑی تعریف کرتے، اور جب آپ کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو پوچھ کے پھینک دیتے ہو لوگ۔ اسی لیے اپنی اہمیت کو سمجھو آپ، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ پوچھو اپنے آپ سے آپ، مجھے شکایت ڈی ایم کے سے نہیں ہے، مجھے شکایت کرنا ہے تو آپ سے کرنا ہے، میرا حق بنتا آپ کو بولنا، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، میں یقیناً تمل ناڈو کی سرزمین سے نہیں ہوں، مگر میرا اور آپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو خون سے بڑا رشتہ ہے، جس کو دنیا کی طاقت کبھی نہیں توڑ پائے گی۔ اس رشتے کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بتائیے آپ، میں اس رشتے کی بنیاد سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے میرے ان سوال کا جواب کون دے گا؟ 6% مسلم مائنارٹی کی پاپولیشن ہے تمل ناڈو میں، اور 11% جیل میں، کون ذمہ دار ہے اس کا بتاؤ آپ؟ اور پھر آپ کو آ جائے گا 6 تاریخ سے پہلے فون آ جائے گا، نہیں کوئی بڑے آدمی بولے سیکولرزم کے لیے ووٹ دو، وہ بچے جو جیل میں سڑ رہے ہیں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ کو معلوم پورے ساؤتھ انڈیا میں سب سے زیادہ مسلمان آؤٹ آف فارمل ایجوکیشن میں کہاں پر ہیں؟ سیکنڈ ہائیسٹ تمل ناڈو میں 24%، 24 مسلمز are out of formal education in Tamil Nadu۔ کون responsible ہے اس کا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بولتے سعودی اویسی صاحب ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں، ہم آپ کا ہر سپیچ سنتے، ہم آپ کا ہر ڈیبیٹ ٹی وی میں سنتے، ہم کو سن کے جوش آتا، مگر ووٹ ڈالتے خط وہ کہاں چلا جاتا جوش؟ ووٹ ڈالتے خط وہ محبت کہاں چلے جاتی؟ میں کیا کوئی ایکٹر ہوں جو پیسے لے کر پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہوں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک جذبہ ہے، ایک تکلیف ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، اور زندگی بھر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کریم نے مجھے موقع دیا ایک مظلوم اور ان تمام غریبوں کی خدمت کرنے کا، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر میں نہیں ہوں تو اللہ کسی اور سے کام لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اچھا کام کر سکے، مگر میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یقیناً مودی کو ہرانا ہے، ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے، اے ڈی ایم کے کو ہرانا ہے، ہرائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔ مگر یہ کون سا پالیسی ہے کہ میں خود ہار کر دوسرے کو کامیاب بنوں؟ کب تک آپ اپنے کھندوں پر کسی اور کو اٹھا کر ناچتے رہیں گے؟ کب تک آپ اپنے کھندوں پر کسی اور کو اٹھا کر ناچیں گے؟ کبھی اپنی خوشی میں اپنے بھائی کو کھندے پہ اٹھا کر ناچو، ایک مرتبہ ایک تاریخ بناؤ تمل ناڈو میں، ایک تاریخ بناؤ میرے بھائی۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں ہوں، میں آپ کو، یہ میری خواہش ہے، میری دعا ہے، میری دل کی تڑپ ہے کہ آپ میں سے کوئی اٹھ کر لیڈر بنے، کیونکہ یہی سرزمین تھی جہاں سے پورے بھارت کے غریبوں کو، مظلوموں کو سیاسی طاقت کا ایک پیغام اگر کسی نے دیا تو حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا، قائد ملت۔
کیا قائد ملت کی قربانی کو ہم صرف زبان سے بول کر ختم کر دیں گے؟ قائد ملت کی قربانی کو اگر یاد رکھنا ہے تو پالیٹکس میں ایک انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا. انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ نہیں بنے گی تو پھر آپ اور ہم صرف زندگی گزارتے رہیں گے خاموش طریقے سے. ایک اور بات لکھ کے رکھ لو آپ، یہ فرقہ پرستی کا زہر، یہ فیشزم کا دور یہ ختم نہیں ہونے والا ہے. یہ رات بڑی اندھیری ہونے والی ہے، یاد رکھو میری اس بات کو آپ. میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی آ کر آپ سے کہے گا کہ اسٹالن ہو جائے گا یا فلاں ہو جائے گا تو جادو کی چھڑی پھرا دیں گے تو فیشزم چلا جائے گا، کمیونزم ختم ہو جائے گا، نہیں میرے بھائی، ہم کو متحدہ طور پر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. CAA کا قانون، NPR NRC کا قانون، کون تھا پارلیمنٹ میں جو بی جے پی کے 300 MPs کے سامنے اس پارلیمنٹ کو بلیک قانون کہہ کر پھاڑ دیا تھا؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو. اور تمل ناڈو میں فیشزم کمیونزم اتنا بڑھ رہا ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ DMK کے ایک MLA گنگی کے کیس مستان صاحب رام مندر کے لیے 11,000 روپے دیے. گنگی کے DMK کے MLA کیس مستان 11,000 روپے دیے. کیا بول سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہی بول سکتے ہیں ان کو. شاید ان کا یہی دل کی تکلیف ہوگی. اور پھر یہاں پر ناگا پٹنم میں ایک بچہ فیضان فیس بک پہ خالی کیا لکھا کہ when you say beef it is the best، تو ناگا پٹنم ہاسپٹل میں اس کو مار کر پیٹ کر اس کو دواخانے میں ڈال دیا گیا. میرے بھائی یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں. اور پھر آپ کے اسی علاقے میں کرشنا گری میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہوا. پیریار کے پتلے کو توڑا گیا. یہ تمام کے تمام سنگ پریوار کے لوگ تھے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ TT دناکرن تمل ناڈو پالیٹکس کا فیوچر ہے. TT دناکرن تمل ناڈو پالیٹکس کا ایک رائزنگ سٹار ہے. آپ آج نہیں تو کل TT دناکرن تمل ناڈو کی پالیٹکس میں ایک بہت بڑا رول ادا کرے گا. اور ہم TT دناکرن کے ساتھ صرف اس اسمبلی الیکشن کے تک نہیں ہیں، ہم TT دناکرن کے ساتھ رہیں گے. اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا TT دناکرن بی جے پی کے ساتھ جائے گا، جس دن TT دناکرن بی جے پی کے ساتھ جائیں گے ان کا بھی حال EPS اور OPS کا جو ہونے والا ہو کر رہ جائے گا. EPS اور OPS اب ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا. یہ نریندر مودی کو اپنا بھائی بنائے ہیں، وہ بھول چکے ہیں تمل ناڈو کی ڈریویڈین ہسٹری کو. وہ نریندر مودی کو اپنا بھائی بنائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی. میری آپ سے کرشنا گری کی عوام سے اپیل ہے کہ آپ کے بہت سے پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو حل کرنا ضروری ہے. اور TT دناکرن نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ جو 40 مسلم لائف کنوکٹڈ پرزنرز ہیں جو 14 اور 18 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، ان کی ہم رہائی عمل میں لائیں گے. یہ کیسی DMK کی EPS اور OPS کی سرکار ہے کہ انہوں نے اپنے DMK کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے 3 بچیوں کو تمل ناڈو ایگریکلچر یونیورسٹی کے 3 بچیوں کو بس میں جلا دیا تھا. یہ DMK کی سرکار نے ان کو چھوڑ دیا. اور وہ 40 مسلمان لوگ جو لائف کنوکٹڈ ہیں 14 اور 18 ایئرز سے پریزن میں، ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور DMK سے پوچھئے DMK سے کہ آپ نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ کیوں لکھا کہ جو کاشی اور متھورا کو ٹیمپل یاترا کو جائے گا اس کو 25,000 سے 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. میں تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولا ہوں کہ حج سبسڈی کو ہٹاؤ اور 600 کروڑ جو اس کے حج سبسڈی کے ہمارے مسلم بچیوں کو پڑھاؤ. مگر نریندر مودی کی حکومت 600 کروڑ ختم کر کے اپنے جیب میں ڈال دی، اس کو استعمال نہیں کرے. یہ DMK کے الیکشن مینیفیسٹو میں بات آتی ہے.
یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں تامل ناڈو کو؟ آپ یاد رکھیے، اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ فیشزم اور کمیونزم سے مقابلہ آئیڈیالوجی کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں تمام کے تمام لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مودی سے بڑا ہندو کون بن سکتا ہے؟ دلی کا چیف منسٹر وہی زبان، راہل گاندھی کی وہی زبان، راہل گاندھی کے تعلق سے کہہ دیا کہ وہ جنیو دھارو ہیں، اور پھر بنگال کی چیف منسٹر بولتی کہ میں جنیو دھارو بھی ہوں اور شانڈلیا بھی ہوں۔ آپ سوچو یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ آپ اور ہم تو ورنہ سسٹم میں نہیں آتے، نہ دلت آتے، نہ مسلمان آتے، نہ کرسچن آتے، نہ آدیواسی آتے، تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا؟ کس کی زبان سے سن رہے ہیں آپ؟ یہ جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا بہت بڑا مسیحا مانتے ہیں، بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری ان باتوں پر آرام سے سوچئے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم ایک اچھا فیصلہ لے سکیں۔ میں بحیثیت ایک مجلس کے ذمہ دار کے اور AMM کے ٹی ٹی دناکرن لیڈ الائنس کے ایک پارٹنر کے، میری آپ سے اپیل ہے کہ 6 تاریخ کے دن آپ یہاں سے مجلس کے جو امیدوار ہیں ان کا نشان پتنگ کا ہے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کا اور اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے۔ شکریہ۔ آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔